دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ رعد میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ معاشرے میں ایک سوچ ایسی ہے جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ماضی قدیم میں مسلمانوں میں ایک فرقہ ہوا تھا جس کا نام تھا معتزلہ۔ تو آج کے دور میں بھی یہ فکر اعتزال موجود ہے، یعنی معتزلہ کی جو سوچ تھی مختلف رنگوں میں آج بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اگرچہ اس فرقے کا نام یا اس فرقے کے نام پر کوئی فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن مختلف فرقوں کے اندر وہ سوچ پائی جاتی ہے اور عوام الناس میں بھی اعتزال کی سوچ موجود ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ مثلا آپ یہ سنتے ہیں لوگوں سے بھی کہ فلاں بندہ قتل ہو گیا ہے، اگر وہ قتل نہ ہوتا تو پتہ نہیں اس کی کتنی عمر تھی، فلاں آدمی ڈوب کے مر گیا ہے یا کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے انتقال کر گیا ہے، پتہ نہیں اس کی کتنی عمر تھی۔ ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اتنے سارے لوگ اس وبا سے مارے گئے، ورنہ پتہ نہیں کتنی ان کی عمر تھی، اور اگر کورونا وائرس نہ ہوتا تو اتنے لوگ نہ مرتے، یعنی وہ دنیا میں موجود ہوتے۔ اور آپ اپنے گلی محلے کی سطح پر بھی انفرادی طور پر لوگوں سے اس قسم کے جملے بعض دفعہ سنتے ہیں، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا تھی، یعنی اس نے تو گویا کہ بڑا ہونا تھا، پھر بوڑھا ہونا تھا، اور پھر کہیں جا کے اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا تھا۔ تو یہ جو اس قسم کی سوچ ہے یہ شریعت کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ کے علم میں سب ہوتا ہے کہ کس نے کس ذریعے سے دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے چلا جاتا ہے۔ جانا ہر ایک نے ہے، وہ کہاں ہوگا جب اللہ کے پاس منتقل ہوگا یہ معلوم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی شخص کو معلوم نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بچاؤ اختیار کرنا چاہے تو بچ جائے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی چند سیکنڈ کے فاصلے سے بچا ہے، ٹرین کی پٹری کے اوپر موجود تھا، بس ٹرین بالکل پاس آ گئی تھی، 1-2 سیکنڈ کے گیپ سے کسی نے اس کو کھینچ لیا۔ تو کیوں کھینچ لیا؟ اس لیے کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا تھا، اور ٹائم آیا ہوتا تو پیچھے بھی بیٹھا ہوتا تو کسی نے آگے پھینک دینا تھا۔ سبب جو بھی ہو، جو خلاف شریعت عمل کر کے کوئی جان کو نقصان پہنچائے گا، اپنی جان کو نقصان پہنچائے یا کسی کو، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے قتل کیے ہے تو اس لیے مارا ہے، ورنہ اس نے تو ابھی جانا ہی نہیں تھا۔ قاتل جواب دہ ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، لیکن جو مرنے والا ہے وہ اپنے وقت پر ہی دنیا سے گیا ہے۔ اور یہ لوگ جو صرف ان ناگہانی اموات پر ہی اس قسم کے جملے بولتے ہیں، آپ نے دیکھا کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، جاتے ہیں دنیا سے کہ نہیں جاتے؟ 100 سال کی عمر ہوگی، ایک تو 110 سال کی ہوگی، 120 سال کی ہو گئی، 130 سال کی بعض ممالک کے اندر ایسے واقعات، اس سے آگے تو نہیں گیا کوئی، یعنی جو میکسیمم ایک عمر اس وقت چل رہی ہے
کوئی بھی بیماری نہ ہو تو پھر بھی تو اس نے جانا ہی ہے نا، اس لیے کہ اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے اتنی مقرر کی تھی اور اس سے پہلے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ ناگہانی آفات میں سے کوئی ناگہانی آفت نہیں مار سکتی، وبائی امراض میں سے کوئی مرض نہیں مار سکتی، کسی ظالم کا ظلم و جور جو ہے وہ کسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کا وقت نہیں آیا تو کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل عقیدے کا مسئلہ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ان ساری وجوہات سے کوئی نکل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ بچ جائے، پھر بھی جب اللہ کی طرف سے وقت ہوگا تو وہ جائے گا۔ جاتے ہوئے لوگ سب آپ کو نظر آتے ہیں، جتنی عمر میں بھی جا رہے ہوں، جا تو رہے نا پھر بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ ایک عمر ہے، اس سے لمحہ بھر کوئی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بے خوف ہو جائے اللہ کے عذابوں سے اور وہ دندناتا پھرے۔ جس اللہ نے عمر مقرر کی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، وہی یحیی و یمیت ہے، زندگی دینے والا اور موت دینے والا وہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ جب تک وہ موت نہیں دیتا کوئی نہیں دے سکتا۔ جب اس کی طرف سے دیا گیا وقت پورا ہو جائے گا تو کورونا کی آڑ میں لوگ انجیکشن لگا کے مار دیں گے۔ جنہوں نے ناجائز استعمال کیا اپنا اختیار، وہ تو جواب دہ ہوں گے جنہوں نے کوئی ظلم کیا ہے، لیکن مرنے والا اپنے وقت پر ہی مرا ہے۔ مرنے والا اپنے وقت پر ہی مرا ہے، یہ طے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ایک تو عمومی بات کہ کوئی تدبیر، کوئی ہیلہ، کوئی خوف، کوئی بزدلی، کوئی تدبیر یا کوئی بھی عمل کسی شخص کا، وہ کہیں بھی ہو، جب وقت آ جائے گا تو وہ وہاں موت اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ ادرکہ الموت والی بات ہے کہ موت وہاں پہنچتی ہے، یا بندہ اپنی موت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ نے اس کا وقت اور جگہ متعین کی ہوتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ لے گی، اگرچہ تم پکے برجوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ پکے مکان کے اندر لینٹر ڈلا ہوا ہے، دیواریں کنکریٹ کی ہیں، کئی منزلہ عمارت ہے، امن اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہیں، اور اپنے گھر میں موجود ہونے کی حالت میں اوپر سے ایک طیارہ آ گرتا ہے۔ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، سبب کوئی بھی بن سکتا ہے۔ یدرککم الموت، یہ جو 90-92 لوگ لاہور سے اڑنے والے طیارے میں جو کراچی جا گرا، جاں بحق ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے جہاز میں بیٹھے تھے ایس او پیز کے مطابق، فاصلے کے ساتھ، ماسک، تدابیر، سینٹائزر، یہ سارا کچھ جو کرنا تھا وہ کیا گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا یا نہیں کرنا چاہیے، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن یہ لوگ جب ان کا وقت آ گیا تو کوئی احتیاطی تدبیر انہیں بچا سکی؟ بڑے مالدار لوگ تھے، بڑا مال نکلا جہاز سے، سنی ہوں گی خبریں آپ نے، لیکن وہ سارا کچھ جل گیا، کچھ ادھر ادھر ہو گیا، کچھ ریکارڈ میں ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا چونکہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں سے صبح صبح اٹھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، ٹائم آ گیا ہے، کچھ جل گیا، اور وہاں جلے ہوئے جہاز سے بھی جن کا وقت ابھی نہیں آیا تھا بچ گئے۔
یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، عقل دنگ ہے، کہ اوپر سے پوری گاڑی گزر گئی ہے، سب لوگ مر گئے ہیں، پوری گاڑی جل گئی ہے، جہاز جل گیا ہے، یہ بچہ کیوں کر بچ گیا؟ بھائی جسے اس نے بچایا وہ بچ گیا، اور جسے وہ نہ بچائے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی نہیں، بچا سکتی۔ تو پھر مرنے سے پہلے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی سمجھ رہے ہیں؟ پھر مرنے سے پہلے مرنے کی کیا حاجت ہے؟ جب تک زندہ ہیں تب تک تو زندہ رہے نا، کہ مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار دینے کے چکروں میں ہیں آپ۔ مومن کی سوچ ایسے نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اسباب استعمال ضرور کرتا ہے لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، اسباب کے پیدا کرنے والے پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے وقت سے پہلے اسے کوئی نہیں مار سکتا، وہ دشمن کے مقابلے میں ہے، دشمن کو للکار رہا ہے، تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جان پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تو وہ پیش نہیں ہو رہی۔ تو ڈر کس بات کا ہے؟ بزدلی کس پر ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مالک کائنات نے فیصلہ فرما دیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر وہ طبی طور پر فوت ہو جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کا دین تو رہے گا، نبی بھی دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کا دین تو رہنا ہے، اور جو دنیا میں لوگ موجود ہوں گے وہ پابند ہوں گے کہ وہ دین پر عمل کریں۔ یہ آیت بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی لکھی ہوئی اجل اور عمر سے پہلے مر جائے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، کوئی شخص مر نہیں سکتا۔ کب مرے گا؟ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر جب اللہ کی طرف سے اجازت آئے گی، اذن آئے گا، اللہ کی طرف سے ملک الموت کو بھیجا جائے گا۔ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یہ اجل وقت مقررہ لکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران۔ لہذا کمزوری اور بزدلی کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے اجل کو مقرر کیا ہے، ایک وقت اس کا مقرر کیا ہے، اس کے لیے ایک ٹائم فریم ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، وقت اجل جب آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة، وہ ایک لمحہ بر بھی مؤخر نہیں ہوتے، ایک لمحہ بر بھی اور نہیں جیتے۔ ولا يستقدمون، اور نہ وقت سے پہلے مرتے ہیں۔ بے شک کورونا ہی کیوں نہ ہو، وبائی امراض ہی کیوں نہ ہو، ہر طرف دشمنوں کے ڈیرے ہی کیوں نہ ہو، اور شمشیر و شنا کے وار ہی کیوں نہ چل رہے ہوں، حرب و ضرب کے مار کے ہی کیوں نہ گرم ہوں، نہ اپنے لکھے ہوئے وقت سے کوئی پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے آ سکتا ہے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 34 ہے۔ تیسرا مقام، قُلْ لَا أَمْلِكُ
لنفسی، اے نبی اعلان فرماؤ کہ میں نہیں مالک اپنی ذات کا بھی ذرن نقصان کا، یعنی میں اپنے نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، ولا نفع، اور نہ نفع کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کو منظور ہے، جو اللہ کی مشیت ہے۔ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہوگی۔ تو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ خدا بن بیٹھے کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا؟ تم کون ہو؟ ان سے بڑا انسان تو کوئی نہیں جن سے اللہ یہ اعلان کروا رہے ہیں۔ یہ اعلان کروانے کے بعد فرمایا، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں پہلی آیت کے ساتھ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 ہے۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، وقت معین، وقت متعین آ جاتا ہے، تو لمحہ بر نہ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں۔ سورہ منافقون کی آخری آیت نمبر 11، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب کسی جان کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ اسے ہرگز مؤخر نہیں کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں، جو عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، وہ اپنے فہم کے مطابق امام طحاوی نے بیان کیا ہے، اور ایک ہیڈنگ انہوں نے یہ قائم کی ہے، وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اجل مقرر کی ہے، یعنی کتنی عمر ہے یہ خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے دلائل بھی ہیں، کچھ میں نے ذکر کر دیے، کچھ کا ذکر ابھی آپ سنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، اپنی ولادت کے 5 مہینے پہلے، انسان کی پیدائش کے 5 ماہ پہلے 4 چیزیں فرشتہ آ کر لکھتا ہے۔ یؤمر بِأَرْبَعِ کلمات، وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ انسان کی پیدائش سے 5 ماہ پہلے لکھ دیتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ کا علم ہے نا، وہ اللہ کا علم ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ بِکَتْبِ رِزْقِهِ وَآجَالِهِ وَعَمَلِهِ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر اجل لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اور اس کا انجام لکھا جاتا ہے۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ تعزیت کی جو دعا ہے نا، کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے پسماندگان سے تعزیت کرتے ہیں، ورثاء سے۔ صحیح مسلم، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، جو لیا ہے وہ اللہ کا تھا، یعنی جسے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے وہ اللہ ہی کا تھا، اور جو اس نے دیے ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 923 ہے، بخاری کی 7377 ہے۔
صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ حضرت زینب بنت محمد، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب کو پیغام دیا تھا جب انہوں نے ایک شخص کو بھیجا تھا نبی پاک علیہ السلام کو بلانے کے لیے، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، تو نبی علیہ السلام نے پیغام دے کے بھیجا یہ کلمات آپ نے پڑھے، اور جو پیغام لے کے جانے والا تھا، جو بلانے آیا تھا، اس سے کہا مرہا فلتصبر ولتحتسب، اسے کہیے یعنی میری بیٹی زینب کو کہیے کہ وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ تعزیت کے کلمات میں یہ نہیں ہے، چونکہ مرہا اور یہ مؤنث کے الفاظ ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دعا پڑھنے کے بعد، اجل مسمى تک پڑھنے کے بعد، یا نہیں آتی تو اس مفہوم کے کلمات پڑھنے کے بعد صبر کی تلقین کریں۔ آپ جن کا کوئی شخص فوت ہوا ہے ان کو صبر کی تلقین کریں، تو یہ ہے یہاں پر پیغام۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دعا مانگی، اور یہ دعا صحیح مسلم میں موجود ہے، 2663 نمبر حدیث ہے۔ دعا کیا ہے؟ کہتی ہیں اللہم امتنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے فائدہ پہنچائیے میرے خامند کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو لمبی عمر دے تاکہ مجھے فائدہ دنیا میں حاصل ہو، اور ظاہر ان جیسا شوہر تو دنیا میں کوئی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ امتنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سفیان، اور میرے والد صاحب ابو سفیان کے ذریعے سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائیے۔ فائدہ اللہ نہیں پہنچانا ہے، کس کے ذریعے سے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ وَبِأَخِي معاویہ تھا، اور میرے بھائی حضرت معاویہ کے ذریعے سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائیے۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ یہ دعا کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے والد محترم کے بارے میں یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہہ رہی۔ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ سن کر فرمایا قد سألت اللہ، حضرت ام حبیبہ سے آپ نے فرمایا آپ نے اللہ سے وہ چیز مانگی ہے لآجال مضروبہ، کہ جہاں اللہ کی طرف سے اجل مقرر ہو چکی ہے، عمر مقرر ہو چکی ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف تھا نا، جب انہیں کوئی درازی عمر کی دعا دیتا تو وہ فرماتے کہ یہ کام تو اللہ کر چکے ہیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ بہت پہلے کر چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا لآجال مضروبہ، آجال جمع ہے اجل کی، اجل کہتے ہیں وقت مقرر، موت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لآجال مضروبہ ایک چیز، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، دن گنے جا چکے ہیں۔ دن کس کے کتنے دن ہیں؟ معدودہ، وہ شمار کیے جا چکے ہیں۔ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، رزق کی جمع ارزاق، اور یہ رزق تقسیم ہو چکے ہیں۔ تین چیزیں، عمر مقرر ہو چکی، دن گنے جا چکے، اور رزق تقسیم ہو چکا۔ لَن يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، یہ عمومی قاعدہ ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا اللہ اس سے جلدی نہیں کرتا، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ اور يُؤَخِّرُ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، یعنی نہ تو پہلے کرتا ہے نہ پیچھے کرتا ہے۔ جو وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر کر رکھا ہے، لو کنت سألتی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اگر آپ یہ سوال کرتی کہ اے یعیذکی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ میں رکھے، یعنی کیا دعا کرنی چاہیے تھی؟ اے یعیذکی من عذاب النار او عذاب فی القبر کان خیر لک، کہ اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور قبر کے عذاب سے بچائے، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا، او افضل، یا زیادہ بہتر ہوتا، افضل ہوتا کہ اگر آپ یہ دعا کرتی۔ ایھا الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق تلاش کرتے ہو تو خوبصورت طریقے سے کیا کرو، خوبصورت طریقے سے روزی کمایا کرو، یعنی حلال طریقے سے روزی کمایا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ ہو گیا فیصلہ جی؟ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا دانہ پانی پورا نہیں کر لیتا۔ ہاں کبھی اس کا رزق کم ہو جاتا ہے قطع رحمی سے، قطع رحمی کرنے والا فرمایا نا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو رزق میں بھی کٹ لگتا ہے، وہ اللہ ہی لگاتے ہیں جو اللہ نے پہلے مقرر کیا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے بدتمیزی کرنی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کے اس عمل کی پاداش میں، اس جرم کی پاداش میں نے اس پر پھر یہ کٹ لگانا ہے۔ اور دوسری طرف عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جو بندے کا رزق ہے وہ جب تک پورا نہیں کر لیتا تب تک وہ دنیا سے جانے والا، تو ٹینشن کیا ہے؟ ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، اس کا بھی رگڑ جاؤں، اس کا بھی رگڑ جاؤں، اس کو بھی چونا لگا جاؤں اور اس کے بھی مال پر قبضہ کر لوں، اور میرے پیٹ میں سارا کچھ آ جائے۔ آپ کو ملنا اتنا ہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فرمایا اجملوا فی الطلب، تو نفیس طریقہ اختیار کرو طلب کا۔ یہ قناعت اگر ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اور ان باتوں پر یقین ہو کہ میں مر نہیں سکتا جب تک میرا رزق پورا نہیں ہو جاتا، تو ٹینشن کس بات کی؟ سکون کے ساتھ بندہ جیتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، ظاہر ہے وہ اللہ کی ایک تقسیم ہے اور اللہ کی اپنی حکمتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا اگرچہ اس کا رزق لیٹ ہو جائے، ان ابطأ عنہا، ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ، کبھی حالات مشکل ہوتے ہیں، تنگی ہوتی ہے تو بندہ بڑے پریشان ہوتا ہے، اس کے بعد یعنی اس تنگی میں بھی مرتا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس کا رزق بہت سارا دنیا میں موجود ہے، وہ اس کو لیٹ ملا، یہ سمجھتا تھا کہ میری ضرورت پہلے تھی لیکن بعد میں مل رہا ہے، وہ بعد میں ملا، اللہ نے در کھول دی اپنے رزق کے، اور پھر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کر رہا ہے، جائے گا تبھی جب اپنا پورا کرے گا رزق۔ فرمایا اگرچہ لیٹ ہو جائے، ان ابطأ عنہا، پھر آپ نے دوسری بار فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، خوبصورتی اختیار کرو رزق کمانے میں۔ لوگوں سے پوچھے نا بھئی آپ کے گلی محلے کے لوگ، آپ کے کولیگز اور آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار کون کون ہیں جو نفاست کے ساتھ، جمال کے ساتھ رزق کما رہے ہیں، تو آپ کو اکثر و بیشتر ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ کو شرمندگی ہی ہوگی۔ لیکن حکم رسول کیا ہے؟ اجملوا فی الطلب، رزق کمانے میں نفاست اختیار کرو، جمال اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ عمدہ طریقے سے کمانا کیا ہے؟ فرمایا خذوا ما حل، جو حلال ہے وہ لے لو، ودعوا ما حرم، اور جو حرام کیا گیا اس کو چھوڑ دو۔ جو آپ کے لیے حلال ہے وہ لے لو، اور جو حلال نہیں ہے وہ نہ لو۔ کہو اپنے آپ کو، میں بھی کہہ رہا ہوں، جو حلال ہے وہ لے لو،
اور جو حلال نہیں ہے آپ کے لیے آپ کہو بنے خبردار، بس نہیں جی یہ میرا نہیں، میں نہیں اس کو لیتا، اور نہیں جی رکھ لیں، خدمت کرتے ہیں یہ روز روز، ہم تو خیر خواہ ہیں آپ کے۔ کئی نام ہیں نا آج کل کام نکلوانے کے لیے، پہلے وہ قرب حاصل کرتے ہیں مال و دولت کے ذریعے سے، گفٹس ہیں، یہ تحائف ہیں۔ بھائی آپ کہیں میرا استحقاق نہیں ہے، جو سرکاری ڈیوٹی میں دے رہا ہوں اس کی میں تنخواہ لے رہا ہوں، یہ میں آپ سے کیوں لوں جی؟ نہیں جناب نہیں، یہ میرا نہیں ہے۔ فرمایا جو حرام ہے دعو، اس کو چھوڑ دو، یہ ہے رزق میں، رزق کمانے میں عمدگی اختیار کرنا۔ اچھا یہ بھی سن لیں کہ یہ رزق والی جو بات ہے یہ کب سے مقرر ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے، یعنی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور کب سے ہے یہ آسمان، ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمینیں، یہ آسمان و زمین کب سے ہیں؟ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں اللہ نے لکھ دی ہوئی، اور ہم ابھی تک اسی ٹینشن میں اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا قرآن میں ما صاب من مصیبہ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے فی الارض، زمین میں، قحط سالی آ گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، یا کوئی آسمانی آفات ٹوٹ پڑی اس زمین کے اوپر، فی الارض او فی انفسکم، یا مصیبت کوئی تمہاری اپنی جان کے اوپر آ پڑی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی خطرناک قسم کی، کرونا وائرس آ گیا، طاعون کا حملہ ہو گیا، لوگوں کی طرف سے خوف و ہراس اور دھمکیاں ملنے لگی، یا رزق تنگ ہو گیا، دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں ہو گئی، جن کا مکان آپ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے انہوں نے پریشان کر دیا، کئی ایسی صورتیں جنہوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، او فی انفسکم۔ تو فرمایا سورۃ حدید کی آیت نمبر 22 الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ان چیزوں کو اللہ ظاہر کریں، ان کی پیدائش سے پہلے، فی کتاب، الا فی کتاب، اللہ نے ایک تحریر میں، ایک کتاب میں ان کو لکھ رکھا ہے، جو بھی مصیبت زمین پر آتی ہے یہ تمہارے اوپر آتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو لوگوں کو ڈراتے تھے، منافقین، اور کہتے تھے کہ لو اطاعونا ما قتلوا، یہ لوگ جو دشمن کے مقابلے میں گئے ہیں اور مارے گئے ہیں، اگر ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے، اگر ہماری بات مانتے دشمن کے مقابلے میں نہ جاتے، جیسے ہم نہیں گئے، قعدو، جیسے ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاد میں نہیں گئے ہیں، اگر یہ بھی نہ جاتے تو نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ فرمایا، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کروایا، قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب جب تمہاری موت کا وقت آئے گا نا تو پھر تم موت کو اپنے آپ سے دور ہٹا کے دکھانا اگر تم سچے ہو کہ یہ دشمن کے مقابلے پر جانے کی وجہ سے مرے ہیں، تو جب تمہارا وقت آئے گا تو پھر تم روکنا اس کو، یا آیا چاہتا ہے تم پر موت کا وقت، روکو اس موت کو اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اعلان کروایا۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیات جو پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا نا، دل میں کہتے ہیں، یا اپنے منافق بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر ہمارا اختیار ہوتا ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی کہیے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوگے، لبرز الذین، تو وہ لوگ ضرور نکل آئیں گے،
کوتب علیہم القتل، جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا ہے تو وہ ضرور نکل آئیں گے۔ کدھر نکل آئیں گے؟ نکل کے کہاں پہنچیں گے؟ الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں پر، اپنے موت کے مقام پر وہ لوگ ضرور پہنچ جائیں گے جن کا قتل ہونا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ہم نہیں جائیں گے، ہم بچائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچانے کی کوشش نہ کریں جان کو، یہ انسان پر فرض ہے جان بچانے کی کوشش کرنا، اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ انسان پر فرض ہے۔ میں عقیدے کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں، فرمایا یہ جو کہنے والے ہیں، جب ان کا وقت آئے گا تو یہ اپنے قتل گاہ پر بارضا ظاہر ہوں گے، وہاں ضرور پہنچ جائیں گے۔ اور میں ابھی تیارہ کیس کا اشارہ بھی کر رہا تھا کہ جن کا وقت آ چکا ہو وہ اپنے وقت پر پہنچ جاتے ہیں اس مقام پر۔ کبھی ان لوگوں نے سوچا تھا کہ کراچی کی ایک کالونی میں مکانوں کے اوپر ان کا وقت آئے گا؟ آدمی سوچتا بھی نہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے۔ دو باتیں میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا عمر میں کسی بھی حالت میں کمی بیشی نہیں ہوتی؟ پچھلے خطبے کے اندر میں نے ایک روایت پیش کی تھی کہ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، من سعۃ فی الاثر، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اضافے کی شکل کیا ہے؟ آپ نے سنا کہ وقت مقرر ہے، تو پھر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمریں مقرر کرنے کے بعد، رزق مقرر کرنے کے بعد اس کائنات سے بے دخل نہیں ہو گیا، اب بھی اسی کا حکم جاری اور ساری ہے۔ عمومی قاعدہ وہی ہے جو میں نے ذکر کیا، یعنی عام طور پر یہی ہے معاملہ، لیکن اللہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی عمر کم یا زیادہ کرنا چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہتا ہے وما یعمر من معمر، جس شخص کو بھی عمر دی جاتی ہے، کسی عمر رسیدہ انسان کو جو عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمرہ، اور جس کی عمر سے کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، انتہائی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ رعد میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ عندہ ام الکتاب، اس کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی لوح محفوظ کا علم اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اور یہ باقی رکھنے والی بات جو ہے ابھی میں یہاں پر عرض کر رہا تھا، لیکن علماء کا یہ کہنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے میری عمر مقرر کی تھی 40 سال، تو میں نے اگر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر میری عمر 10 سال بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے۔ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، کہ ایک آدمی 40 سال میں اتنے نیک عمل کر لیتا ہے کہ دوسرا آدمی 100 سال میں بھی اتنے نیک عمل نہیں کر سکا، تو لمبی عمر کس کی ہے؟ لمبی عمر اس کی ہے جس کی عمر 40 سال ہے، جو اصل عمر ہے کام آنے والی۔ اور اس کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں اس انداز میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو دیر پا ہوتے ہیں، انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ نکتب ما قدموا وآثارہم، جو لوگوں نے آگے بھیجا اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی لکھتے ہیں، اور جو وہ آثار نشانات اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں ہم انہیں بھی لکھتے ہیں۔
اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 شکلیں باقی رہتی ہیں. ایک جاری رہنے والا صدقہ ہے، یا نفع بخش علم ہے شریعت اور دین کا جو دنیا میں موجود ہے، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا مانگتی ہے. انسان کے مرنے کے بعد بھی یہ فائدے انسان کو مل رہے ہوتے ہیں. گویا کہ اللہ نے اس کی عمر لمبی کر دی ہے. یعنی جس سے نیکیاں آپ نے کمانی تھی وہ نیکیاں تو مسلسل اضافہ، نیکیوں کا اضافہ تو ہو رہا ہے نا. مسجد بنائی تھی، کوئی علم پڑھایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، نیک اولاد تھی، اور وہ سلسلہ چل رہا مسلسل. اس مسجد کے بنانے والے، شامل ہونے والے، آغاز کرنے والے بہت سے دنیا میں سے جا چکے ہیں، لیکن یہ ثواب آپ کے جمعہ پڑھنے سے ان کو بھی مل رہا ہے نا. گویا کہ عمر باقی ہے. یہ عمر میں اضافے کی ایک شکل ہے، عمر میں برکت کی ایک شکل ہے. تو جو لوگ یہ اس طرح کے کام کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرم ان کے اوپر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.